إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ عربی سال کا آخری مہینہ ہے۔ تقریباً 11 یا 12 دنوں کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا۔ گویا اسلامی کیلنڈر کا ایک سال ختم ہو کر نیا سال شروع ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کی زندگی کا بھی ایک سال ختم ہو جائے گا۔ گویا میں اور آپ ایک سال اپنی موت کے قریب پہنچ گئے۔ ایک اچھا طالب علم، ایک اچھا تاجر، ایک اچھا کسان یا ایک اچھا کوئی بھی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے روز مرہ کے کاموں کا جائزہ لیتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، پلس مائنس کرتا ہے کہ پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینے میں، پچھلے ایک سال میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کو عربی میں محاسبہ کہتے ہیں۔ محاسبہ یعنی اپنے آپ کا حساب اور کتاب کرنا۔ ایک سال کی مدت جو میں نے گزاری ہے، یہ ایک سال میں نے کیا کچھ اپنی آخرت کا توشہ تیار کیا، کیا کچھ اس دنیا کے اعتبار سے بھی میں نے بنایا، اور پھر اگر فائدہ نہیں تو جو نقصان ہوا وہ نقصان کیا تھا۔ اس فائدے کو میں مزید کیا کچھ بڑھا سکتا ہوں۔ جو نقصان ہوا اس نقصان پر میں اپنی نظر رکھوں کہ آئندہ یہ نقصان نہ ہو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ گویا کل ملا کر ہر انسان کو، خاص کر بندے مومن کو، اپنے اس ایک سال کے بارے میں جائزہ لینا ہوگا کہ میرا گزرنے والا ایک سال، آیا میں نے اس کو نیکیوں میں گزارا، خیر کے کاموں میں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا، یا پھر لا ابالی پن، لاپرواہی اور بےہودہ قسم کے کاموں میں میری زندگی گزری۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی
جو بظاہر میرے اور آپ کی نظروں میں غلیظ، گندی، ناپاک، بیکار کی لگتی ہوگی، میرے رب کا اس کو پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور اس کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ میرے اور آپ کی سمجھ میں آئے آئے نہ آئے نہ آئے۔ سوال میرا ہے، میں اپنے موت کے 1 سال قریب ہو چکا ہوں۔ میری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جتنی مہلت دی ہے وہ مہلت کم ہو چکی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سوال کرتا ہے، یا میرے اور آپ کو جائزہ لینے کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کل کا دن یعنی موت کے بعد کا دن، موت کے بعد کی زندگی، آخرت کا دن، جس کے بھیانک پن کی قرآن نے اتنی تفصیل بیان کی کہ شاید یہ تفصیل اگر جمادات اور حیوانات پر پیش کی جاتی تو وہ لرز اٹھتے، کانپ اٹھتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں، ایک دن آئے گا جس دن تمہارے زندگی کے ایک ایک چیز کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ کی ایک ایک نعمت جس سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، جس کو تم استعمال کر رہے ہو، جس کو تم اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہو، ان سب چیزوں کا کل قیامت میں تمہیں حساب دینا ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ دانت، یہ لی جانے والی سانسیں اور یہ چھوڑی جانے والی سانسیں، یہ خود اللہ کی ایک نعمت۔ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا آج اپنے آپ کا محاسبہ کر لو کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہو، کتنا صحیح استعمال کرتے ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ کا کتنا شکر بجا لاتے ہو۔ ورنہ کل قیامت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد میرے اور آپ کے پاس سوائے شرمندگی، افسوس، ندامت، حسرت کے اور کچھ نہیں بچنے والا، کیونکہ ہماری زندگیاں لا ابالی پن، بے مقصد یوں ضائع ہو رہی ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کوئی مائے کا لال، کوئی بندہ، آدم کا کوئی بیٹا یا بیٹی اس وقت تک اس کے قدم ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ ہر انسان بذات خود اللہ کو 4 سوالات کے جوابات نہ دے۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکیل، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، کوئی اور درمیان میں بات کو بنانے یا سمجھانے والا نہیں ہوگا، بندہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا۔ 4 سوالات کے جوابات مجھے اور آپ کو براہ راست اللہ کو دینے۔ ان عمرہ فیما افنا، بندے بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا تھا، کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں، تیرے صبح کہاں گزرتے تھے، تیری راتیں کہاں بیتتی تھیں، کہاں تیرے ٹائم پاس کے نام پر کتنا تو وقت کا خون کرتا تھا، مجھے حساب بتا۔
وعن شبابہ فیما ابلا، پوری عمر کا سوال کرنے کے بعد پھر پوچھے گا بندے بتا تیری جوانیاں کہاں گزری؟ طاقت تھی، قوت تھی، بڑا سیانہ پن تھا، اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا؟ کتنا تیرے پاس جوانی میں کیا گیا ہوا عمل ہے، کتنی عبادتیں ہیں جو تو نے جوانی میں پیش کی مجھے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، دولت کے تو نے انبار لگائے، بینک بیلنس بہت تھا، بڑے بڑے کوٹھیاں، بنگلے، فلیٹس، لیگزری فلیٹس، سپر لیگزری فلیٹس، سب تو نے بنایا، ٹھیک ہے، بتا یہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا؟ تیرے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کتنوں کے حق مارے، کتنوں کی جیب کاٹی، کتنوں کا پسینہ بہا کر اس کی مزدوری نہیں دی، اپنی بہنوں کا وراثت میں کیا حق مارا؟ بتا مال تو نے کہاں سے کمایا؟ اگر اس سوال کے جواب میں بندہ بچ بھی گیا، فیما انفق، اب بتا کہاں خرچ کیا؟ تیرے خرچ کرنے کی جگہ بتا، کن کن جگہوں پر تو نے اس مال کو خرچ کیا؟ یہ 4 سوالات اللہ تعالیٰ براہ راست کرے گا، یہاں پر فرشتوں کو نہیں بھیجے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی سبب، کوئی چیز نہ انسان کو سوجھے گی، اور نہ انسان کی زبان میں اتنی ہمت اور جسارت ہوگی کہ اس کا کوئی ڈھنگ سے جواب۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب، سوال ہم نے سنا، جملہ ہم نے سنا، وہ کہا کرتے تھے اللہ کے پاس جواب دینے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ خود حضرت عمر کا حال کیا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے، کہیں جا رہے تھے، میں نے عمر کو دیکھا، عمر کا پیچھا کیا، عمر ایک باغ میں گئے، باغ کے اندر گئے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہنے لگے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک دیوار کے پیچھے کھڑے رہ کر عمر کی یہ ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ عمر کہتے ہیں اپنے آپ سے، اے خطاب کے بیٹے سدھر جا، سنبھل جا، اللہ سے ڈر، ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر خلیفہ، جنہوں نے خلافت بہت معمولی کی، لیکن امت نے انہیں خلیفہ راشد کا خطاب دیا۔ 40 سال سے کم عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ہماری تاریخ عمر بن عبدالعزیز جیسے ناموں سے بہت کم لوگ ایسے ہمیں ملیں گے جس میں یہ سنہری نام بھی شامل ہے۔ ایک رات عطا کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی بیگم فاطمہ بنت مروان کے پاس گیا ان کے انتقال کے بعد، اور کہا اے فاطمہ، عمر بن عبدالعزیز کی کچھ باتیں بتاؤ تاکہ میں اپنے ایمان کو تازہ کروں، اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ایسی بات بتاؤ جو میرے رویے کو بدل دے، میرے اخلاق کو بدل دے، میری سوچ کو بدل دے۔ فاطمہ کہتی ہیں چلو اچھا ہوا تم نے یہ سوال عمر بن عبدالعزیز کے مرنے کے بعد کیا، زندگی میں مجھے اجازت نہیں تھی
کہ میں گھر میں ہونے والے کسی واقعے کو باہر بیان کروں. اب وہ انتقال کر چکے ہیں. سنو، ایک رات کی بات ہے، عمر بن عبدالعزیز دن بھر خلافت کے کاموں سے تھک ہار کر گھر آئے. ابھی کام باقی تھا، گھر میں آ کر کچھ کام کر رہے تھے. اچانک عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپانے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کر اپنا سر ان دو ہاتھوں کے اندر ڈال کر رونے لگے اور سسکنے لگے. ان کی آوازیں آنے لگی. میں دیکھ کر انجان بنی. مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں کچھ سوال کروں، کیونکہ بیوی تھی، جانتی تھی اپنے شوہر کو. عمر روتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، وضو کیا، تہجد میں لگے رہے، روتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا. صبح ہوئی. فاطمہ بنت مروان، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اپنے شوہر کے پاس چپکے سے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ رات میں بڑا بلک بلک کر رو رہے تھے، سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی، ماجرا کیا ہے؟ کیوں یہ کیفیت آپ پر تھی؟ کہا فاطمہ، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. فاطمہ نے کہا، امیر المؤمنین، میں چاہتی ہوں کہ جو کیفیت جس وجہ سے آپ پر طاری ہوئی، میں بھی وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لوں، تاکہ میں بھی چند آنسو اپنے رب کے سامنے بہا سکوں. ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، فاطمہ، اگر نصیحت کے لیے سننا چاہتی ہو سنو اور اپنے حد تک رکھو. کل میں جب کام کر رہا تھا مجھے ایک ایک چیز یاد آ رہی تھی. قیامت کا منظر یاد آ رہا تھا، اس کی ہولناکیاں یاد آ رہی تھی. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس میرے اندر جاگا ہوا تھا. میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا. عمر، بتا، کل تو اپنے رب کے سامنے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے پاس جواب کیا ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا، کل میں اپنے اکیلے کے بارے میں نہیں، بیوی بچوں کے بارے میں نہیں، پوری اتنی بڑی کائنات کے بارے میں، جس میں تقریباً آج کے 20-22 ملکوں پر پھیلے ہوئے اتنی بڑی خلافت کے بارے میں میرا رب پوچھے گا، میں کیا جواب دوں؟ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہیں احساس تھا کہ میرے اور آپ کی زندگیاں یہ امتحان کے لیے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں کون کتنا اچھے عمل لے کر آنے والا ہے، اس لیے ہم نے یہ تمہیں زندگی دی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، میں اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہوں، مجھے اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے آخرت کی کوئی تیاری بھی کرنی ہے یا نہیں. حالات کس قدر بدل رہے ہیں، زندگی میں کیا کچھ انقلابات آ رہے ہیں، کیا کچھ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ہماری اپنی ذات پر. میں نے شروع میں کہا محاسبہ یعنی حساب و کتاب رکھنا. ہاں، ہم حساب و کتاب رکھتے ہیں، بڑے ہم سیانے ہیں، لیکن اپنا نہیں، دوسروں کا حساب رکھتے ہیں. کس نے کیا 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 تھا، کس نے کیا 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 تھا، یہ سارا حساب کتاب میرے پاس ہے. میرے پاس اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو میری اپنی ذات کا نہیں ہے. ہم دوسروں کے حساب و کتاب کرنے کا ٹھیکہ لے رکھے ہیں اور اپنے بارے میں ہم اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی،
اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج مجھے اپنا بننے کی بھی توفیق نہیں ہے دوستو۔ دنیا میرے اور آپ کے مٹانے کی پلاننگ بنا رہی ہے۔ دنیا میرے اور آپ کی شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہمارے اسلامی قوانین کو ملیامیٹ کرنا چاہتی ہے، ہمارے خلاف دنیا ایک جٹ ہو رہی ہے، اور آپ اپنی ایک ایسی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جاگنا تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اکیس الناس یا من اکیس المؤمنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند انسان کون ہے؟ اگر یہاں سوال کیا جائے تو ایک ناشعور رکھنے والا بچہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ میں بھی عقل مند۔ عقل مند کون ہے؟ اپنے رسول سے پوچھ لو۔ ایک حدیث اور بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں کا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کی خبرگیری لے اور موت کے بعد کی زندگیوں کی تیاری کرے۔ اس حدیث کے بارے میں اگرچہ کہ بعض محدثین نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن ابو مریم، یہ ضعیف راوی ہے، لیکن شیخ بن باز، شیخ امام المنذری اور شیخ الوداعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی بالکل صحیح عین اسلامی تعلیمات کی موافقت رکھنے والا معنی۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو یہاں کی نہیں وہاں کی تیاری کر رہا ہو۔ اپنا محاسبہ کیجئے قبل اس کے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ میں بڑی بات کی بات نہیں کرتا، دو چیزوں پر اپنا محاسبہ کر لیجئے بس۔ وہ فرائض جو اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ہم ان فرائض کو کتنا ادا کرتے ہیں؟ جو واجبات ہیں اس کو ہم کتنی آمادگی سے ادا کرتے ہیں، یا حرام چیزوں سے ہم کتنا اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ آج فرائض کی جب بات کریں، ایک نماز کو لیجئے، کیا حال ہے ہمارا نمازوں کے بارے میں؟ اذانیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، اذانیں بند کر دی جائیں تو لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جب اذانیں ہوتی ہیں تو نمازوں کو آتے کیوں نہیں؟ کل واٹس ایپ پر ایک امیج بڑا وائرل ہو رہا تھا کہ لوگ حج کو جانے والوں کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی حج کریں۔ یہ خواہش نمازیوں کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتی کہ ہم بھی نمازی بنیں؟ ارے جو آج کر سکتے ہیں اس سے تو شروعات کریں۔ حج کو اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی ہو جائے گا۔ فرائض میں ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں میں لاپرواہیاں ایک عام سی بات ہے۔ روزوں کا حال دیکھیں، ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو رمضان سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ اس بار رمضان میں کیا عذر کروں کہ میرے روزے ہٹ جائیں۔ اور حرام چیزوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں، خاص کر مال کے کمانے میں انسان اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام کا ہے یا حلال کا، بس آئے اور میں اپنا جیب بھر لوں۔ یہ محاسبہ نفس سال کا اختتام ہے، سال ختم ہونے جا رہا ہے۔ عقل مندی، دانش مندی یہ ہے کہ میں اپنے ماضی کا حساب کروں اور اس بات کا جائزہ لوں کہ میں نے اس ایک سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔
اور آئندہ 1 سال کا میں پلان بناؤں کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سالوں میں جو کچھ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے آئندہ یہ غلطیاں نہ کرنے اور جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس کی تلافی کی توفیق دے، اس کا عزم کرے، اس کا ارادہ کرے۔ برادران اسلام، آج میں اور آپ اپنے حالات کے بدلنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ ذلت اور زیادہ رسوائی لے کر آتا ہے۔ ہمارے مسائل گھٹنے کے بجائے بڑھتے ہیں، ہماری مشکلات کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلے بغیر۔ اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا، بحیثیت ایک فرد ہونے کے، بحیثیت ایک جماعت ہونے کے، بحیثیت ایک امت ہونے کے، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی بات نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں نہیں بدلے گا، ہمارا حالات نہیں بدلے گا، ہماری قسمت نہیں بدلے گی، کیونکہ اس کا قانون اس نے آج سے 1450 سال پہلے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تبدیلی چاہتے ہیں، حالات کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنے گھروں میں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر تبدیلی لانے کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں بیٹھیں، ہم روئیں اللہ سے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے، صراط مستقیم پر رہنے کی اللہ تبارک و تعالی سے اس کے سامنے ارادہ کریں، عزم کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ حالات کو بدلے گا، بلکہ عین میرے اور آپ کے لیے آنے والے دن بڑے خوشکن اور بڑے پرامن ہو سکتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہر حال میں بلند رہے گا، خطرے میں اور آپ ہیں، خطرے میں اور آپ ہیں، کیونکہ میرے اور اسلام کے بیچ میں ایک بڑا خندق ہے، اس خندق کو جب تک میں پاٹ نہیں دوں، اسلام کو اپنے قریب نہ کروں یا میں اسلام کے قریب نہ ہو جاؤں، اسلام کو میں اپنے گھر میں جگہ نہ دوں، تب پھر میں خطرے میں ہوں، یہ امت خطرے میں ہے، کیونکہ ہم اسلام بیزار ہو چکے ہیں، اسلام کے فرامین سے دور ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں معلوم نہیں ہے، اور پھر عبادات کی اگر ہم بات کریں تو ہماری عبادتوں کا تو اللہ ہی حافظ۔ میرے اور آپ کے پاس آج کی تاریخ میں اگر کوئی چیز ہماری زبانوں پر ہے تو وہ صرف اور صرف شکوے شکایات ہیں، رب کے ساتھ شکوے۔ میرے پاس کیا نہیں ہے یہ لمبی فہرست میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہے، کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ جا کر صرف 2-4 ہاسپٹل کے چکر کاٹ کر آؤ، پتہ چلے گا کہ کتنی نعمتیں ہیں جس سے میں اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لوگ آکسیجن کے لیے 20-25 ہزار روپے ڈیلی بیسس پر خرچ کر رہے ہیں، میں اور آپ مفت کا آکسیجن استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایک گھونٹ پانی ان کے حلق سے نہیں اترتا، اس کے لیے انہیں نالیاں لگانی پڑتی ہیں، میں اور آپ نہ جانے کتنا کھانا کھا لیتے ہیں اور ایک لفظ میری زبان پر نہیں آتا، الحمدللہ اللہ نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ
سورہ رحمان میں بار بار پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے تو کب تک اور کتنی اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا، کتنی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ہمارے پاس سوائے شکوے شکایات کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ، سال کا اختتام، 1444واں سال مجھ سے اور آپ سے الوداع ہونے جا رہا ہے۔ میں اور آپ اپنی موت کے 1 سال قریب ہو چکے ہیں۔ میری زندگی کا 1 سال کیسے گزرا، کیسے پگھل گیا مجھے نہیں پتا، لیکن آئندہ اگر میرے پاس جینے کے لیے کچھ دن ہیں تو آج توبہ اور استغفار کر کر اپنے رب کو منا کر اس کا شکر بجا لا کر آئندہ اسی شکر کی زندگی گزارنے کا عزم و ارادہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے حالات کو بھی بدلے گا، میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ بھی کرے گا، اور مجھے اور آپ کو آخرت کے کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کو معاف فرمائیں، اور آنے والے سالوں میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے قریب آئیں، اسلامی تعلیمات کے قریب آئیں، ہماری زبانیں اللہ کا شکر کرنے والی زبانیں بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا سکیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔